بن جاتا ہے، اس عہد کا مدینہ بنتا ہے، اور انقلاب وہ انقلاب جس کا جو تصور آپ کا ہے، میں کہوں گا کہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے، خدا کرے کہ اس کی تعبیر آپ کو اور ہمیں ہماری زندگی میں مل جائے. یہاں سے بات کیسے آگے بڑھے گی؟ میں نے کل عرض کیا تھا، اصل میں وقت ختم ہو رہا تھا اور وہ جلدی میں بات پوری نہیں ہوئی. آج کی دنیا میں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ فوج کشی کر کے کسی نظام کو ایکسپورٹ کریں. اچھا، جیسے رشین ریولوشن کا ہمیں معلوم ہے کہ کمیونزم دو طریقے سے پھیلا ہے. ایک طریقہ تھا اس نے فوج کشی کی اور ایسٹرن یورپ کے ممالک کو فتح کیا اور بڑا نظام نافذ کر دیا. ٹھیک ہے. لیکن ایک طریقہ وہ بھی ہے کہ جس سے کیوبا میں پہنچ گیا کمیونزم. ٹھیک. وہاں تو کوئی فوج کشی نہیں ہوئی. ایک آئیڈیا تھا، ایک فلسفہ تھا، مارکسزم ایک نظریہ تھا، اس نے لوگوں کو پوزیس کیا، لوگوں نے اس کو قبول کیا اور نظام لے آئے. چائنا کو فتح تو نہیں کیا گیا تھا، وہاں پر بھی. تو آج کے دور میں اگر کسی ایک ملک میں، سائزیبل ملک میں ایک ماڈرن اسلامک سٹیٹ خلافت والی قائم ہو جائے تو دنیا اس کو دیکھے گی، اس کی برکات کا بچشمے سر مشاہدہ کرے گی. آج تو دنیا جو ہے گلوبل ولیج ہے. آج جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اسی وقت ماسکو میں دیکھا جا سکتا ہے، اسی وقت واشنگٹن میں دیکھا جا سکتا ہے. بالکل دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دین کو قبول نہیں کیا جا رہا. دین کو قبول اس وقت نہیں کیا جا رہا. طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس لیے کہ دین ان کے سامنے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، دین ان کے سامنے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں، انہوں نے ایک دورہ کیا تھا. یہ جو سینٹرل ایشیا کی ریپبلکس ہیں جو آزاد ہوئی، اور وہاں چونکہ ہر جگہ پر اگرچہ اپنی اپنی زبانیں بھی ہیں، ازبک زبان علیحدہ ہے، فلاں ہے، لیکن فارسی سب کے نزدیک وہ ان کے ہاں سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. تو ان کا استقبال ہوا. علامہ کا کلام جو ہے 2/3 سے زیادہ جو ہے وہ تو فارسی میں. انہوں نے مجھے بتایا آ کر کہ ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل اسلامک اسٹیٹ. اے ماڈل. دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس because it is based on monarchy. The Iranian revolution is not, model is not acceptable, it is based on theocracy. We want a model Islamic state جو کہ اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہو. اگر یہ قائم ہو جائے تو دوسرا نکتہ میں عرض کر رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک جسٹ سوشل آرڈر کی تلاش ہے. کئی صدیوں سے انسانیت جو ہے وہ ادھر سے ادھر ٹھوکریں کھا رہی ہے. بادشاہت کے سے نکلی تو نست از یک بند تا افتاد در بندے در، وہ جاگیرداروں کی اس سے چنگل سے نکلی سرمایہ داروں اور کارخانے داروں کی چنگل میں آ گئی. ان سے نکلی تو ایک کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ وہ بھی معاملہ ختم. اب انسان کدھر جائے گا؟ اب یہ ہے کہ یا تو وہی کیپٹلزم اور وہ گلوبلائز ہو رہا ہے اب، لیکن کیا اسی کیپٹلزم کی گود سے، اسی کی کوکھ سے کمیونزم برابر نہیں ہوا تھا؟ اب پھر یہ ہے کہ انسان ایک دوراہے پر کھڑا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو 40 برس تک یو ایس ایس آر اور ادھر امریکہ اور اس کے ویسٹرن رائز کے درمیان جو کولڈ وار رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی کولڈ وار کو لے کے آگے چلیں گے ڈاکٹر صاحب. اس وقت ہمیں جانا ہے خواتین حضرات، بریک کی جانب آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات. آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. ڈاکٹر صاحب، آپ نے تاریخ بیان کر دی، سوویت یونین، پھر اس کا زوال، اور پھر کولڈ وار، اور پھر دیتانت وغیرہ. یہ سب باتیں پڑھی ہیں تاریخ میں، ہم جانتے ہیں ان باتوں کو. سمپل سا سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ پاکستان رول ماڈل کے طور پر وجود میں آ گیا، انقلاب کیسے ایکسپورٹ ہوگا؟ نمبر 1. نمبر 2، جو خلافت جس کے آپ دائی ہیں، جو آپ نے تصور سجا رکھا ہے، وہ عملی شکل کیسے اختیار کرے گا؟ اسلامی ممالک تک کیا اس کے خلاف نہیں ہو جائیں گے؟ تبدیل ہو گئی یہ اکثر کائنات. پاکستان، ایران، ترکی، افغانستان، میں چرچ کی اور لیبیا کی اور مراکش کی بات نہیں کر رہا. یہاں علاقائی مفادات ہیں، عرب کا عجم کا مسئلہ ہے. خلافت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ عملی شکل کیا ہے؟ میں اس پر بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ کہوں گا کہ اگر کوئی ایک ماڈل تیار ہو جائے، پھر واقع جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں اللہ کرے کہ ایک انقلاب آئے اور ایک اسلامی نظام آ جائے، اس ماڈل کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ مسلمان ممالک کی اکثریت تو اس نظام کو قبول کر لے گی، بشمول حکمران. وہاں بھی انقلاب آئے گا نا پھر. وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ اس انقلاب کا ماڈل بھی تو پاکستان ہوگا، اس نظام کا ماڈل بھی ہوگا. پھر اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے وہاں پر لوکل ریولوشنز آئیں گے. میں نے مثال آپ پھر کہہ دیں گے تاریخ کی بات کی ہے، چین کو رشیا نے فتح تو نہیں کیا تھا، وہاں پر بھی انقلاب آیا، لوکل لیڈرشپ سے آیا ہے، لیکن بہرحال نظام وہی آ گیا.
تو اسی طریقے سے ایک تو معاملہ ہوگا کہ مسلمان ممالک کے اندر اس کو دیکھیں، جو مسلمان عوام کے اندر دلوں کے اندر ایک طرف موجود ہے، جذبہ ہے، خواہش ہے، اگرچہ وہ کوئی عملی شکل اختیار نہیں کر پا رہی ہے، لیکن یہ کہ ایک حوصلہ پا کر انشاءاللہ تعالیٰ وہ مسلمان ممالک اختیار کرے۔ البتہ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے، اس کے ضمن میں احادیث میں بہت بڑی بڑی جنگوں کی خبر دی گئی ہے، یعنی گلوبلائز ہونے سے پہلے جو ہے وہ معاملہ جو ہے بہت بڑی جنگوں کا ہوگا۔ اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے عرب میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی ہمارے اور اہل تشیع کے نزدیک متفق علیہ شخصیت ہے، ایک ایسی شخصیت جو ہے ظاہر ہوگی، سامنے آئے گی، منظر عام پر آئے گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کے خیال میں 12ویں امام جو روپوش ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور اہل سنت کے خیال میں جو مجددین کا سلسلہ ہے اس سلسلے کی ایک آخری کڑی حضرت مہدی ہوگی۔ لیکن ایک حدیث میں صاف الفاظ آتے ہیں کہ حضرت مہدی کی حکومت کو عرب میں مستحکم کرنے کے لیے ایک ایسے ملک سے فوجیں آئیں گی جو عرب کے مشرق میں واقع ہے۔ یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی یعنی سلطانی۔ حضرت عبداللہ ابن حارث کی حدیث ہے۔ یقیناً ان احادیث پر ہمارا ایمان ہے، بحمداللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے۔ نتیجہ کیا ہے ہم سب کو؟ لیکن میرا سوال دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ تمام گفتگو یہ بالکل یہ ایک ایمان کی بنیاد پر، یعنی میں مسلمان کی حیثیت سے آپ کی ہر بات تسلیم کر سکتا ہوں، لیکن اگر ایک سیکولر آدمی یا ایک نان مسلم، یعنی اسلام کا پیغام تو آفاقی ہے نا، اسلام تو سچ ہے، حقیقت کبریٰ تک لے کے جاتا ہے، اسلام کی ہر بات کو ماننا ہے دلیل کی بنیاد پر، یہ باتیں بالکل درست ہیں۔ بلکہ آپ کے استاد اور آپ کے مرشد اقبال یہ کہتے ہیں کہ کمزور جو اقوام ہوتی ہیں وہ سہارے تلاش کرتی ہیں، ان میں سے امام مہدی علیہ السلام ایک سہارا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی وہی آخر زمانی، یہ اقبال فرماتے ہیں۔ میرا سوال سمپل سا یہ ہے، وقفے کی طرف ہمیں بھی جانا ہے ڈاکٹر صاحب، کہ پاکستان عالم وجود میں آ گیا ایک رول ماڈل جس کے آپ منتظر ہیں، جس کے آپ دائی ہیں۔ پاکستان سے یہ بات آگے کیسے جائے گی؟ علاقائی مفادات ہیں، نیشن اسٹیٹ ہے، باؤنڈریز ہیں۔ اس وقت ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، ڈاکٹر صاحب تفصیل سے گفتگو آپ سے کریں گے۔ خواتین حضرات آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں ہم ARY کراچی اسٹوڈیوز سے، اور پروگرام جا رہا ہے براہ راست۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ پاکستان کے ممتاز عالم دین، ممتاز مفکر، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ آپ براہ راست ان سے بات کر سکتے ہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہا ہے اس کا جواب بھی لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ فون نمبرز ہمارے ہیں 5221730 اور 0900279999۔ سوال ای میل کے ذریعے بھی آ سکتا ہے، ای میل ایڈریس ہے ہمارا aniq@ARYdigital.tv۔ ڈاکٹر صاحب، بریک سے قبل بات کی تھی میں نے آپ سے، تصوراتی خاکہ، آپ نے کئی احادیث یہاں عطا فرمائی، آپ طویل کلام آپ کا تھا، میں نے کچھ سوال رکھے تھے آپ کے سامنے۔ سمپل سوال میرا یہ تھا کہ عملی شکل کیا ہوگی؟ پاکستان قائم ہو جاتا ہے اس رول ماڈل کے طور پر جو آپ کو مطلوب ہے۔ سب سے پہلے تو میں گلہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غلط مبحث پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی سیکولر آدمی آپ سے بات کرے۔ سیکولر آدمی سے میں اس موضوع پر بات ہی نہیں کروں گا۔ سیکولر آدمی سے جو بات مجھے کرنی ہوگی دین کی بنیادی تعلیمات کے اوپر۔ اگر وہ دین کو مانتا ہے، قرآن اور سنت کو مانتا ہے، جو مانتا ہے اس سے اس حوالے سے بات ہوگی، اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً گڑبڑ نہیں۔ سیکولر آدمی کے لیے آپ کے سوال کا صرف یہ جواب کافی ہے کہ دیکھیے حضور کے زمانے میں انقلاب کا جو توسیع ہوئی تھی وہ فتوحات کے ذریعے سے، جنگوں کے ذریعے سے۔ 1300 برس بعد جو بولشوک ریولوشن آیا تھا اس کی توسیع دونوں طریقوں سے ہوئی تھی، جنگوں کے ذریعے سے بھی، ممالک فتح کیے گئے ایسٹ یورپ کے، اور یہاں پر کہ اس کے علاوہ جو ہے دوسرے ممالک میں وہ براہ راست بغیر کسی فتوحات کے پہنچا ہے۔ اب ان کا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص کے لیے یہ بات کافی ہے
کہ اگر واقعتاً پاکستان میں ایک صحیح اسلامی نظام قائم ہو جائے اور وہ ماڈل کی شکل میں دنیا کے سامنے آئے تو پھر اگر وہ ریولوشن پھیل سکتے تھے تو یہ بھی پھیل جائے گا. اچھا. البتہ جب آپ بات کرتے ہیں کچھ